اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے جناب، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ماہ سفر اور مظفر کے بارے میں جو بھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں بدشگونی ہے، اور جو بھی ہم لوگ اس مہینے کے بارے میں سنتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام نہیں کرنا چاہیے، اور بلائیں جو ہیں وہ اس مہینے میں ہوتی ہیں، منحوس ہے، اس طرح کی جو بھی ہم لوگ باتیں سنتے ہیں وہ سب کچھ غلط ہے۔ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ جو ہے وہ ایک بھلائی کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہمارے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہے یہ، اور اس مہینے میں ان کا عرس ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ایک مہینہ جو ہے حضرت بی بی فاطمہ اور مولا کشا حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نکاح اسی مہینے میں ہوا تھا، یکم ہجری کو۔ اور اس مہینے کے بارے میں جو بھی ہم لوگ یہ باتیں سنتے ہیں وہ سب کچھ غلط ہے۔ یہ رضا کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم کوئی بھی بھلائی کا کام کر سکتے ہیں، نکاح ہو گیا، کسی کی مدد کرنا، یا پھر اس مہینے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، ہم کوئی بھی خیر کا کام اس مہینے میں کر سکتے ہیں، ہم شادی کر سکتے ہیں، رخصتی کر سکتے ہیں، ہم لوگ کوئی بھی بھلائی کا فیصلہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس مہینے میں۔ ہاں، اس مہینے میں ظاہری سی بات ہے ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسط امام حسین اور ان کی جو آل ہے، ان کے ساتھ جو بھی تکلیف دی، انہیں جو بھی اذیتیں دی گئیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ ہمارے لیے ایک افسوس اور ایک تکلیف کا ضرور مہینہ ہے، لیکن ہم اسے منحوس نہیں کہہ سکتے۔ ہم جہاں پہ بینڈ باجے بجا کے، بہت شور شرابہ کر کے اور ہندوانہ رسمیں کر کے ہم لوگ جہاں پہ شادیاں کرتے ہیں، وہاں پہ ہم سادگی کے ساتھ اس مہینے میں کر سکتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کی جو تعظیم ہے، جو ان لوگوں کے دکھ کا ہم لوگوں کو احساس ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس طرح کے کام نہ کریں جو شیطانی کاموں میں شامل ہوتے ہیں، اور سادگی کے ساتھ نکاح جیسے پاک اور مقدس کام کو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو اس چیز کا بالکل بھی یہ شیوا نہیں دیتا کہ ہم لوگ جو ہے وہ بینڈ باجے بجائیں۔ یہ سب ہندوانی رسمیں ہیں، یہ مہندی اس پہ اپنے فضول خرچی کرنا، سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو۔ اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تربیت دی ہے، جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا ہے، ہمیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سادگی سے نکاح کرنا چاہیے، تاکہ کسی بھی فریق پہ، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ اپنی استطاعت کے مطابق انسان اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ کسی مہینے کو یا کسی دن کو برا یا اچھا کہہ کر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر ایک مہینہ، ہر ایک دن، ہر ایک ہفتہ، ہر ایک سیکنڈ بہت اچھا ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ ہمیں اسے پاک رکھنا ہے، اپنے آپ کو بدل کے، اپنے نبی کے، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، فضول خرچی کریں گے، تو پھر تو کوئی بھی دن جو ہے وہ آپ اس کام کے لیے یا کسی بھی نیک کام کے لیے آپ اس کو ٹھیک نہیں سمجھیں گے۔ آپ کو اس دن کا خیال ہونا چاہیے کہ اس دن میں ہمارے پیاروں نے کیا اذیتیں، کیا تکلیفیں، کیا صبر کا امتحان انہوں نے دی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سادگی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی نیک کام، نکاح یا کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اس مہینے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ اور جہاں تک بات ہے اس مہینے کے واقعات کی، تو مکتبات المدینہ کی مطبوعہ 128 صفات کی کتاب بدشگونی جو ہے، اس میں سفر کے مہینے میں پیش آنے والے واقعات میں جو ہے حضرت بی بی فاطمہ کی شادی جو ہے وہ یکم ہجری میں ہوئی، پھر اس کے بعد 7 ہجری کو فتح خیبر ہوئی،
فتح خیبر میں وہ دروازہ جو 40 لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ پلک جھپکنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی تلوار سے اکھیڑ دیا۔ تو یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، صفر کے مہینے میں۔ اس کے بعد سیف اللہ جو ہے اس میں حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمر بن عاص، حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ عنہ نے صفر کی 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہے کہ تاریخ میں اس طرح کے بہت جو ہے ہم لوگ واقعات سنتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اس طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے آگاہ تھے کہ صفر کے مہینے میں آگے چل کے کیا ہوگا بیویوں کے ساتھ، اور اس میں محرم الحرام کے مہینے میں کیا ہوگا، ہر چیز سے وہ آگاہ تھے۔ اگر اس طرح سے وہ اس مہینے کو بدشگونی انہوں نے مگر ہوتا یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اس مہینے میں کبھی بھی تاریخ میں اس طرح کی باتیں نہ ہوتی کہ بی بی فاطمہ کا نکاح اس مہینے میں ہوا۔ بی بی فاطمہ جنت کی جو عورتیں ہیں، ان کی سردار ہے، ان کی ملکہ ہیں، تو ان کا نکاح ایسے مہینے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنی زبان کو ہم لوگوں کو اور اپنے دماغ کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، ہمیں کچھ بھی ایسے نہیں بول دینا چاہیے۔ تو اپنے دماغ اور ذہن سے مسلمانوں کو اس چیز کو نکال دینا چاہیے کہ صفر کا مہینہ جو ہے یا کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی دن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے بدشگون ہو سکتا ہے۔ تو اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے صدقے جو ہے اپنے آپ کو بدلیے، اور تاریخ میں جو واقعات گزر چکے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کیجیے۔ اس کے بعد مدین جس میں کسرا کا محل تھا، اس کی فتح بھی 16 ہجری صفر المظفر میں ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر کچھ نہیں ہے۔ محقق الاطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث کے شرح میں لکھتے ہیں کہ یعنی صفر المظفر کو بلاؤں، حادثوں، آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ان سب جو معلومات آپ سے شیئر کی گئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میری آپ سے یہی گزارش ہے، کسی بھی مہینے کسی بھی دن کو جو ہے وہ ہمیں بدشگون یا کچھ بھی نہیں اس طرح کہنا چاہیے۔ اور اسلام میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، حدیث پاک میں جو طریقے اور جو باتیں بتائی گئی ہیں، اسی سے اپنی خوشیوں کو ہمیں منانا چاہیے، کسی یتیم کو مدد کر کے، صدقہ دے کے، اور نکاح جیسی جو پاک اور مقدس رشتہ ہے اس کو ہمیں فضول خرچی کے بجائے سادگی کے ساتھ اور یہ ہندوانی رسومات کو فراموش کر کے کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے سادگی کے ساتھ اور نعت و قرآن کی تلاوت میں نکاح اور اپنی خوشیوں کو منانا چاہیے، تاکہ ان میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہو سکیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو معلومات آپ سے شیئر کی گئی ہے اس کو ضرور فالو کریں، اور اپنی جو تعلیمات ہے اس میں اضافہ کریں۔ بہت شکریہ۔ آخر میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق دے، اور جو بھی تکلیفیں اور اذیتیں ہمارے پیاروں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں نے، ان کے نواسے نے، اور ان کی اولاد نے، سب نے برداشت کی ہیں، بیویوں نے برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا ڈھیر و ڈھیر اجر دے، اور ان کے طفیل میں ہم لوگوں کو بھی اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے اور خود اپنے آپ کو اچھا بنانے کی توفیق دے، اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اس آخر میں اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔